وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت نازل کیا میں نے مصدقاً تصدیق کرنے والا لما اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلا گروہ کافرن انکار کرنے والا بھی اس کا ولا اور نہ تشترو تم لو بآیاتی میری آیات کے بدلے ثمنن قیمت قلیلاً تھوڑی وإیایا اور صرف مجھ ہی سے فاتقونی پس ڈرو مجھ سے وآمنو اور ایمان لاؤ آمنو امن سے ایمان پیچھے لفظ گزر چکا ہے بما ساتھ اس کے جو انزل تو میں نے نازل کی نون زیلام مصدقاً روٹ ہے صاد دال قاف صدق صدق کہتے ہیں سچائی کو تصدیق کرنے والی یعنی پچھلی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں آئی تھیں ان کو یہ سچا ثابت کرتی ہے اشارہ ہے قرآن کی طرف مصدقاً یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے ان کے پاس کیا تھا تورات وغیرہ یعنی قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے وہ اسی کو سچا بتا رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور جہاں تم نے کمی بیشی کی اس کو دوبارہ درست کر رہا ہے ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرن کافر انکاری بھی ساتھ اس کے یہاں کافر جو ہے وہ اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا کس معنی میں ہوا لفظی معنوں میں انکار کرنے والے ولا تشترو تشترو کا لفظ جو ہے شراء اس میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں لین دین جسے ہم کہتے ہیں نا لین دین خرید و فروخت دونوں ہی کے لیے شراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے شین رے یہ اس کا روٹ ہے بے آیاتی میری آیات کے بدلے بے یہاں بدلے کے معنوں میں ہے ثمنن قیمت قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہے قیمت سے مراد بیچنے والا بیچنے والی چیز کے عوض جو کچھ لیتا ہے وہ قیمت کہلاتا ہے چاہے وہ پیسے ہو چاہے وہ کوئی سامان ہو جیسے پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے گندوں کے بدلے چنے اور چاول کے بدلے کپاس تو پھر سمن کیا ہوا ہر وہ چیز جو بیچی جانے والی چیز کے عوض ملتی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں خرید و فروخت لین دین یعنی کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں یعنی مقابل میں جو کچھ ملتا ہے وہ سمن ہوتا ہے قلیلاً تھوڑا حقیر بہت کم وإیایا اور مجھی سے صرف مجھ سے فاتقونی پس ڈرو مجھ سے وآمنو اور ایمان لے آؤ اب واضح طور پر میسج دیا جا رہا ہے ایمان لے آؤ کس چیز پر بما انزلت اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے کیا اتارا اللہ نے قرآن کیا ہے قرآن مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والا ہے ان باتوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں یعنی تمہاری کتابوں میں جن چیزوں کا ذکر ہے جو باتیں کہی گئی ہیں وہی تو قرآن میں بتائی جا رہی ہیں جس نے تورات اتاری اسی نے قرآن اتارا ہے جس نے موسیٰ کو بھیجا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک ہی سورس ہے ایک ہی اوریجن ہے تو کیوں مشکل ہے تمہیں ماننے میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اول کافر کیوں کہا گیا کیونکہ یہ بہت بڑا پتھر تھے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ یہی تھی علماء بنی اسرائیل اگر یہ مان جاتے سب مان جاتے کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی لے آئیں گے تو پہلے مقام پر یہ ایمان نہیں لائے تو پیچھے ان کے اور بھی بہت سے نہیں لائے تو اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے انکاری تم ہی کیوں بن رہے ہو کہ تمہارے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ انکار کر دیں بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور میری آیات
کے بدلے تھوڑے پیسے مت لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ ملے تو لے لو. دنیا ساری بھی ملا لو تو وہ تھوڑی ہی ہے. ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے انسان کے پاس تو وہ کیا ہے؟ تھوڑی. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا ثواب ہے، دگنا. ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پہ ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس کتاب اور اس پیغمبر کو بھی مانتا ہے. دوسرے وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی. تیسرے وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے. اور ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر اور اپنی کتابوں کو مانتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کتاب اور اس پیغمبر کو بھی مانتا ہے. یعنی ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں. اب ایک شخص جو پہلے اپنے مذہب پر ہے اور پھر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی کس طرح انکریج کیا گیا، آمنو، ایمان لے آؤ، مت جھجکو، دوہرا اجر ملے گا تم کو. اور اگر تم نے انکار کیا، تم نے روڑے اٹکائے تو پکڑ بھی تمہاری زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگ تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں اس طرف آنے کو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. یہ کس طرح ہوتا تھا آیات کے بدلے قیمت لینا؟ اس کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ جس کو بیچنے سے تعبیر کیا گیا؟ معنی بدل دیتے. اور کیا کرتے تھے؟ دنیا کا وقتی فائدہ لیتے تھے. کیا کر کے؟ لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر ان کی پسند اور ان کی سپورٹ یا ان سے فائدے حاصل کیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے. اس کی مزید وضاحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں ہوتی ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون. اس کا ترجمہ ہے، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق وہ انبیاء یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جنہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، اور ربیون اور علماء نے بھی اسی کے مطابق فیصلے کیے. یعنی جو کتاب میں تھا اسی کے مطابق لوگوں کو فتوے دیے، کیونکہ وہ کتاب الہی کے محافظ یا امین بنائے گئے تھے اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو اور میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو. اور جس نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ کافر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے علماء کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر 1 جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق فیصلے دو، اور نمبر 2 لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے ان سے مفاد مت حاصل کرو، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا تھا نا، اگر ہم نے کسی کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا تو کیا ہوگا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، پھر یہ کسی اور مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. تو وہ اپنے عقیدت مندوں کے اندر کمی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، ان کی مرضی کی باتیں انہیں سناتے تھے. دیکھیے یہ معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. لوگ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر آپ سے محبت کرتے ہیں. جس دن آپ ان کو ان کی ایک غلطی بتاتے ہیں، اسی دن سے ان کی محبت کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ نفرت. اگر اللہ کے لیے ہو پھر نہیں ہوتی.
کیونکہ انسان کو اپنا نفس اور اپنی ذات اتنی پیاری ہوتی ہے نا کہ اس میں وہ کوئی کسی قسم کی خامی سننا ہی نہیں چاہتا کہ میرے میں کوئی کمی ہے یا میرے میں کوئی کمزوری ہے یا میں غلطی پر ہوں، یہ نہیں وہ ماننا چاہتا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. یعنی ایک شخص جس کو صحیح بات پتا ہے اور اس کے سامنے ایک شخص غلط کام کر رہا ہے، اور وہ صرف اس ڈر سے نہیں بتاتا کہ پھر یہ میرا مخالف ہو جائے گا، پھر اس سے جو مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے وہ نہیں مجھے ملے گا. اب دو میں سے ایک چیز کو آپ کو چوز کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ آپ غلط بات کہیں اور اس کی وفاداری اور دوستی اور محبت اور اس سے فائدے حاصل کرتے رہیں، اور ایک یہ کہ حق بات کہیں چاہے اس کے بدلے میں آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑے. نقصان کیا کہ آئندہ سے وہ آپ کی چاہت ختم کر دے گا، آپ کی تعریف کی بجائے کیا کرے گا؟ برائی شروع کر دے گا. اور اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے. بڑی چاہت سے لوگ آتے ہیں، جب تک میں انہیں کچھ نہ کہوں وہ چاہت جاری رہتی، برقرار رہتی. جس دن پہلی غلطی نکالوں اس کو وہ ڈانٹ کہیں گے، اس کو وہ روڈنس کہیں گے، اس کو وہ جا کے باہر باتیں کریں گے. ساری محبت بھگ سے اڑتی ہے، ساری عقیدت جاتی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیاں دیکھتے جائیں اور انہیں غلطیوں پہ شاباش دیتے جائیں اور کہتے جائیں آپ سب صحیح کر رہے ہیں. اور ایک یہ کہ جہاں وہ غلطی کریں وہاں ان کو روک کے بتائیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں. اور بعض اوقات بالکل ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر بھی بتانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا غلطی کر رہے ہیں. اور جس دن وہ بتانے کا وقت آتا ہے وہ ساری محبت کے دعوے جھوٹ ہو جاتے ہیں، سب عقیدت ختم ہو جاتی ہے. تو کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی مصلح کے لیے، کسی بھی خیر خواہ کے لیے یہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل کے علماء کو کیا کہا جا رہا ہے؟ میری آیات مت بیچو، دین کو غلط معنی یا غلط رنگ مت پہناؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حق کو باطل میں مت ملاؤ. تو پھر حق کو صحیح اصل شکل میں پکڑنا ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی نا، ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان کس کی طرح ہو جائے گا؟ انگارے کی طرح ہو جائے گا، کہ جس کو ہاتھ پہ لینا بھی آزمائش اور پھینکنا بھی آزمائش. کہ دین پر قائم رہنا اور چلنا کیسے ہو جائے گا؟ جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھنا نا. تو گرم چیز ہوتی ہے نا تو آپ کتنے مضطرب پھر ہو جاتے ہیں نا کہ اٹھا کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ قدرتی بات ہے کہ وہی نگاہیں جو آپ کو محبت سے دیکھتی ہیں وہ آپ کو دوسری طرح دیکھنا شروع کر دیں. وہی لوگ جو آپ کی عقیدت کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دیں. تو یہ انسانی نفس پہ تو بہت بھاری ہے. لیکن اس کے بغیر علاج ہو نہیں سکتا نا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مریض کی مرضی کی دوا دے یا اپنی مرضی کی دے، یا جو اس کے فائدے کی ہے وہ دے. جو اس کا مرض ہے اس کے مطابق اس کو سخت ہاتھ بھی لگانا پڑے گا، سخت پٹی کرنی پڑے گی، بعض اوقات اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کے اندر سے کچھ نکالنا پڑے گا، اس کو سینا پڑے گا، اس کا خون بھی بہے گا، اس کو تکلیف بھی ہوگی. لیکن اس کے بغیر اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی، علاج ہو نہیں سکتا. بہت سے لوگ اس ڈر سے کہ دوا کھانی پڑے گی یا سرجری کرانی پڑے گی، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتے. امن میں رہیں ہم، نہ سامنے آئے نہ ہماری کوئی غلطی ہمیں بتائے. ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں سیکھتے، ہم خود ہی سیکھ لیں گے، ہم اپنے استاد خود ہی ہیں. تو پھر اگر کوئی نہیں سیکھتا تو کس کا نقصان ہے؟ سکھانے والے کا تو کوئی نقصان نہیں. تو یہاں بیسیکلی علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. کیونکہ یہ اول نمبر پر تھے نا، یعنی لوگوں کے لیے ایک سمبل تھے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پھر کیا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ صرف مجھ سے ڈرو. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتے.
صرف خدا کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے حق کہلواتا ہے. بندوں کے ڈر سے حق نہیں کہا جا سکتا، اور خصوصاً ان بندوں کے ڈر سے جن سے آپ کے مفاد وابستہ ہوں.